رات کے 12 بجے جب خوبصورت لڑکی کی نظر سامنے اسٹور پر پڑی تو وہ انتہائی خوفزدہ انداز میں چیخنے لگی، لیکن اس وقت اس کی آواز دوسروں کو سنائی نہ دی۔ اس کی سانسیں رک گئیں اور پھر کیا سمجھدار لوگوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ نیا گھر دیکھ بھال کر لیں۔ یہ بات آج سے 6 سال پرانی ہے، جب میرے سب سے چھوٹے ماموں واحد خان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کی جانے لگیں اور کافی لڑکیوں کی سلیکشن کے بعد آخرکار ایک مناسب لڑکی پسند آ ہی گئی۔ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ ڈیمانڈز بھی تھیں ماموں کی۔ لڑکی آج کے ماحول سے مطابقت نہ رکھتی ہو، شریف خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، آج کل کے ماحول سے مطابقت نہ رکھنا اب کافی مشکل ہے۔ بہرحال ماموں کی مرضی کے عین مطابق لڑکی پسند آ ہی گئی اور فوراً ہی رشتہ بھی طے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ماموں کو گھر میں کون سا کمرہ دیا جائے، کیونکہ سبھی ماموں کی شادی ہو چکی تھی اور گھر کے تمام کمرے پورشن سمیت ماموں ممانیوں کے پاس تھے، جن میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھے۔ فیملی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے چھوٹے ماموں کے لیے الگ سے پورشن بنانا مشکل ہو گیا تھا۔ گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم تھا اور ساتھ والا کمرہ نانی کا تھا۔ امی کیونکہ نانی کی اکلوتی بیٹی اور 6 بھائیوں کی اکلوتی بڑی بہن تھیں، جس کی وجہ سے ہم سب بہن بھائی نانی ماموں سے بہت کلوز تھے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ تمام ممانیوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے نانی کے گھر ہر پروگرام میں ہم پہلے سے ہی رکنے چلے جاتے تھے، پھر خوب انجوائے کرتے ماموں ممانیوں اور کزنوں کے ساتھ۔ جب ماموں کی شادی کے دن نزدیک آئے تو بڑے ماموں نے فیصلہ کیا کیوں نہ وہ ایک بڑا گھر خرید لیں جس میں تمام بھائی آرام سے مل کر رہیں، لیکن نانی پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر میں جانے کے لیے قطعی راضی نہیں تھیں، کیونکہ اس گھر سے نانا کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ شادی ہو کر اسی گھر میں آئی تھیں۔ تمام ماموں نانی کو راضی کرنا چاہتے تھے، لیکن نانی کسی بھی قیمت پر راضی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف واحد ماموں کی شادی ایک مسئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ پہلے لڑکی بڑی مشکل سے ملی، اب گھر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آخرکار امی کی مدد سے بڑے ماموں نے نانی کو راضی کر ہی لیا۔ بات یوں طے ہوئی کہ 3 ماموں نانی کے ساتھ پرانے گھر میں رہیں گے اور 3 بھائی الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اسی گھر میں واحد ماموں کی شادی بھی کریں گے۔ بڑے ماموں ایک بزنس مین ہیں اور اپنے بزنس کے سلسلے میں کبھی ملک سے باہر تو کبھی شہر سے باہر جاتے آتے رہتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے، وہاں اپنے دوستوں سے گھر خریدنے کی بات کی کہ اپنے ایریے کے ہی قریب کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایک دوست نے جھٹ سے کہا، یار میں بھی تو اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں اور میرا گھر کا ایریا تمہارے گھر سے بہت قریب ہے، پیدل بھی آیا جا سکتا ہے، اور پھر تم سب بھائیوں کے پاس بائک اور گاڑیاں ہیں، کراچی چل کر میرا گھر دیکھ لو اور اگر پسند آ جائے تو لے لینا۔ دوست کی باتیں سنتے ہی ماموں نے بس اسٹاپ نزدیک ہونے کی وجہ سے گھر کی لوکیشن کا پوچھ کر ٹوکن منی اسی وقت دوست کو دے دی اور گھر کے پیپرز اپنے نام کروانے کا بھی کہہ دیا۔ ساتھ ہی چھوٹے ماموں کو کال کر کے دوست کے گھر سے چابی لے کر گھر کا کلر کروانے کو کہہ دیا۔ بڑے ماموں کے آنے سے پہلے ہی چھوٹے ماموں اس نئے گھر میں کلر کروا چکے تھے، ساتھ ہی تھوڑا بہت سیٹ بھی کروا دیا تھا۔ بڑے ماموں کے آتے ہی بڑے ماموں کی فیملی کے ساتھ ہی دوسرے نمبر کے ماموں سعید خان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نئے گھر کے 2nd فلور پر شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ 1st فلور پر بڑے ماموں اور واحد ماموں کے کمرے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے ساتھ والا بڑا روم بڑے ماموں کے بڑے بیٹے حسن کا تھا۔ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ انٹرنس ایک پتلی سی گلی نما تھی، اسی کے ساتھ ہی فریج رکھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں ہی بیٹھک بنا رکھی تھی، دری چادر بچھا کر وہاں کھانا کھاتے تھے۔ ساتھ ہی کچن اور کچن کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا۔ بیٹھک کے ساتھ 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور دوسرا حسن کا روم تھا۔ روم کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے پہلے اسٹیپس کے ساتھ ہی سامنے ایک اسٹور بنا ہوا تھا۔ پھر دوسرے کمرے میں ایک بڑے ماموں اور دوسرے ماموں میں واحد ماموں رہتے تھے۔ اسٹور کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ بھی بنا ہوا تھا۔ اب اس نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہی واحد ماموں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی بڑے ماموں نے سیٹ ہونے کے بعد ہماری اور نانی ماموں کی دعوت کی تاکہ ہم سب گھر بھی دیکھ لیں اور واحد ماموں کی شادی کی تیاریاں بھی مل کر ممانیوں کے ساتھ کریں۔ دعوت کا سن کر نئے گھر میں دعوت ہے تو امی اور میں مارکیٹ سے نئے گھر میں سجانے کے لیے گفٹ کے طور پر وال کلاک لے کر آئے۔ امی اکلوتی بہن ہیں، جس کی وجہ سے تمام بھائی بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر پروگرام میں پہلے سے انہیں بلایا جاتا تھا۔ بہت سے کاموں کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی تھیں۔ بہرحال جب ہم سب ماموں کے نئے گھر میں پہنچے تو کزنز کے ساتھ مل کر گھر دیکھنے لگے۔ بڑے ماموں اور دوسرے نمبر کے ماموں کے بچوں سے بہت دوستی بھی تھی۔
ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद ऊपर पोर्शन में जाने के लिए सीढ़ियों के पहले स्टेप पर कदम रखते ही ऊपर स्टोर जिसका लोहे का गेट था, उस स्टोर पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। बचपन ही से मेरा सिक्स सेंस बहुत शार्प था। मैंने इस खौफ को इग्नोर कर दिया और हम सब हंसी मजाक करते हुए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर गए। सेकंड फ्लोर पर भी दो कमरे, एक खुला सहन था और किचन एक कमरे में। दूसरे नंबर के मामू, उनकी बीवी, छोटा बेटा कासिम रहते थे, जबकि दूसरा कमरा बड़ी बेटी इकरा का था। हम सहन में ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज होते हुए हंसी मजाक में मसरूफ हो गए थे। फिर भी न जाने क्यों मुझे उस स्टोर से अजीब सा एहसास का ख्याल आ रहा था। कज़न से हटकर मैंने जब अपनी छोटी बहन से कहा, उस्मा, पता नहीं क्यों मुझे उस स्टोर से खौफ महसूस हो रहा है, बार बार उसका ख्याल आ रहा है। मेरी बात सुनकर हंसते हुए उसने कहा, आप ही, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम ख्यालों में कुछ अच्छी चीज़ें ले आओ। बहन की बात सुनकर मैं मुस्कुराकर चुप हो गई, क्योंकि बार बार हम सब कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे आते और पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उस स्टोर के गेट पर ठहरी रही थीं और उसके सामने से गुजरने पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं ग्राउंड फ्लोर में बैठी थी कि उस्मा मेरे पास आई और कहने लगी, अभी तुम ठीक कह रही थीं। बार बार ऊपर पोर्शन में आना जाना करने पर जब मैंने भी गौर किया तो स्टोर का गेट देखकर मुझे भी खौफ महसूस हुआ। अजीब सी वहशत आ रही है गेट को देखकर। मैंने उसे फौरन कहा, उस्मा, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस बात का जिक्र किसी कज़न से मत करना। उन लोगों को तो रहना यहाँ है, यहाँ फजूल में डर न जाएं, और हसन तो खूब मजाक उड़ाएगा। बस चुप रहना। मेरी बात सुनकर उस्मान ने इस बात में सर हिला दिया। हम सब बहन भाई और अम्मी अब्बू नमाज पढ़ने के पाबंद थे और घर में जिक्र वगैरह भी करते रहते थे। शायद इसी वजह से छठी हिस्स तेज हो गई थी। बहरहाल रात में दावत का खाना खाकर हम अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन अक्सर मामू की शादी की तैयारियों के सिलसिले में जाना आना लगा ही रहता था। अब वो दिन आ ही गया जब मामू की शादी के दिन करीब आ गए और हम सब वहाँ रुकने के लिए चले गए। जिस दिन हम उस घर में पहुंचे तो रात के खाने से फारिग होकर बड़ी मुमानी अपने पोर्शन में सबको शादी के सूट वगैरह दिखाने लगी। बड़े मामू ने कहा, नैना बेटा, आज चाय तुम बनाओ। वहाँ सब चाय के हद दर्जे शौकीन थे। तीनों टाइम खाने के बाद चाय लाजमी पी जाती, शाम में अलग, और इसके अलावा भी आने जाने वालों के साथ चाय पीने का सिलसिला चलता रहता। अब मैं बड़े मामू की बात सुनकर ओके करके ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। गुजरना मुझे उसी स्टोर के सामने से था। सब तो ऊपर पोर्शन में थे और मुझे अकेले नीचे चाय बनाने आना था। मैं चंद सीढ़ियाँ उतरकर स्टोर के सामने खड़ी हो गई और देखने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। खौफ महसूस होने लगा। मैं फौरन ही दूसरी सीढ़ी से उतरकर नीचे किचन में आकर चाय बनाने लगी और इंतज़ार करने लगी कि जल्दी से चाय बन जाए। अल्लाह अल्लाह करके चाय तैयार हुई। मैं सबके लिए चाय ट्रे में सजाकर ऊपर जाने लगी। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही मेरी नज़र सामने स्टोर पर गई और मैं वहीं साकित खड़ी उसे देखने लगी। फिर बहुत हिम्मत करके चाय लेकर रूम में पहुंची तो कुछ जान में जान आई। उस वक्त आधी रात का वक्त होगा। हम सब चाय पी रहे थे कि सबको चीनी कम लगने लगी और मुझे फिर से सबके कहने पर चीनी लेने भेजा गया। मैं भी इतने कमज़ोर आसाब की मालिक नहीं थी। डर महसूस होना एक फितरी अमल है जिस पर काबू पाना चाहिए था। मैं डर को खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। सच तो यह था कि मैं खौफ महसूस कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उस स्टोर के बंद गेट पर ठहरी रही और मेरे रोंगटे खड़े होते रहे। चीनी लेने की गरज से मैंने किचन में वापस आकर ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरी नज़र फिर से स्टोर के बंद गेट पर ठहर गई। ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाना ही चाहती थी कि मेरे कदम आगे ना बढ़े। मैं पसीने से शराबोर हो चुकी थी। मेरी नज़र अब भी स्टोर के गेट पर साकित थी। मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। मैं पूरे फ्लोर पर अकेली थी। मेरे पेट में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। इस दर्द की नौयत को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। अचानक मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया और मैं चकरा कर गिर गई। मैं गिरी सीढ़ियों पर थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं कमरे में थी और मेरे इर्द गिर्द अम्मी, मामू, मुमानिया, कज़न वगैरह सब मौजूद थे। जब सब ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई थी, मैंने बस इतना कहा कि पेट में दर्द उठा था और चक्कर आ गया था। अम्मी ने कहा, अंदरूनी कमज़ोरी से कभी कभार ऐसा हो जाता है, और इस तरह बात आई गई हो गई। फिर तो मुझ में भी एक जिद सी हो गई थी कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा अब उस स्टोर के सामने से गुजरूंगी और अब उसे घूरूंगी। फिर शादी की तैयारियां तो चल ही रही थीं। माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमे की रस्में हमने खूब इंजॉय की। नई मुमानी के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तमाम रस्मों से फारिग होकर हम अपने घर आ गए। मुझे बहुत हैरानी इस बात पर थी
کہ کبھی خود سے کزن وغیرہ نے ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں کی تھی، اس لیے میں نے بھی کبھی کسی سے کچھ ڈسکس نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہم سب آتے جاتے رہے۔ حسن تو اس اسٹور سے ہی سامان نکالتا اور کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ وہ ایک قرآن حافظ کا لڑکا تھا، شاید جب ہی اسے خوف محسوس نہ ہوتا ہو۔ دوسرے نمبر کے سعید ماموں نے اپنے چھوٹے بیٹے قاسم کا عقیقہ کیا۔ ہم ایک دن پہلے ہی پہنچ گئے، کافی رات گئے، گانے گائے اور انجوائے کیا۔ نانی بھی وہیں تھیں۔ میں اور عظمیٰ اقرا کے ساتھ اس کے روم میں سونا چاہتے تھے۔ نانی نے کہا تم سب میرے ساتھ یہاں گراؤنڈ فلور میں سو جاؤ۔ اب مجبوراً نانی کی بات ماننی پڑی۔ امی تو حسن کے روم میں چھوٹی بہنوں کے ساتھ سو گئیں۔ میں اور عظمیٰ کچن کے ساتھ جہاں دری چادر بچھی ہوئی تھی وہیں لیٹ گئی، اور پھر نانی بھی وہیں لیٹ گئیں۔ تقریباً تیسرا پہر تھا کہ میری آنکھیں بمشکل بند ہوئی ہوں گی۔ کچن کی چھت سے موٹے موٹے پتھر گرنے لگے۔ میں جھٹ سے کھڑی ہوئی اور لائٹ آن کی تو عظمیٰ ڈر گئی۔ میں نے نانی سے کہا اتنے موٹے موٹے بڑے پتھر کون پھینک رہا ہے؟ گرنے اور پھینکنے میں فرق ہوتا ہے نانی۔ نانی کہنے لگی اوپر ڈک بنا ہوا ہے، کچن کی چھت میں اکثر کبوتر پتھر پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا نانی کبوتر کیا اتنی رات کو جگاتے ہیں؟ اور اتنے موٹے پتھر ان کے پنجوں میں کیا آ سکتے ہیں؟ عظمیٰ کہنے لگی بھائی میں یہاں نہیں سوؤں گی، میں امی کے پاس امی کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رہ گئی میں بیچاری، تو نانی نے ڈانٹ کر اپنے پاس ہی سلا لیا اور میں اسی جگہ لیٹ گئی جہاں سے پتھر گرے تھے۔ میں ساری رات نہ سو سکی۔ اب عقیقے کا پروگرام تھا، سب اگلے دن اسی کی تیاری میں مصروف تھے۔ میں شاور لینے کے لیے اقرا کے پورشن کے اٹیچ باتھ میں جانے کے لیے ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نانی شاور لے کر نکلی میں جانے لگی۔ تیسرے نمبر کے ماموں کی بیٹی نے آ کر مجھ سے کہا آپ فرسٹ فلور کے واش روم میں چلی جائیں، مجھے یہاں نہانے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو تم وہاں جاؤ، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، میں تو جا رہی ہوں شاور لینے۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب سے نیچے گراؤنڈ فلور کا واش روم خالی ہوتا ہے۔ میں وہاں چلی جاتی، لیکن فرسٹ فلور کے واش روم میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گئی، کیونکہ 3 ماموں کی فیملی سے آج تک مجھے اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملی تھی۔ پہلی بار ایسی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ چونکہ چوتھے نمبر کی ماموں کی بیٹی تھی، وہ لوگ پرانے گھر میں ہی رہتے تھے۔ میں نے اس سے فوراً پوچھا کیا تمہیں ڈر لگتا ہے فرسٹ فلور کے واش روم میں شاور لینے سے؟ کچھ بات ہے کیا؟ ابھی میں یہاں رکنے کے لیے آئی ہوئی تھی، شاور لینے کے لیے فرسٹ فلور کے واش روم میں چلی گئی۔ میں شاور لے رہی تھی کہ میں نے صابن کو استعمال کر کے صابن دانی میں رکھا۔ جب مجھے دوبارہ صابن کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا تو صابن دانی میں نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف صابن دیکھا لیکن صابن مل کر نہ دیا۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ ابھی تو میں نے صابن یہاں رکھا تھا، اچانک صابن کہاں غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ کسی نے میرا نام لیا۔ معصمہ یہ رہا صابن، اور زور سے کسی نے صابن میری طرف پھینکا۔ میں انتہائی ڈر گئی، جلدی سے کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ میں نے اقرا آپی کو بتایا، لیکن یہاں کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپی پلیز آپ وہاں چلی جائیں، میں جا رہی ہوں نہانے۔ معصمہ تو چلی گئی نہانے کے لیے، اور پھر مجھے ڈانٹ پڑی کہ باہر ٹینٹ سج گیا ہے اور کچھ مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، جلدی جا کر نہاؤ اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہاں ایک ہی واش روم تھا اور اسی اسٹور کے برابر میں تھا۔ معصمہ مجھے پوری طرح سے ڈرا چکی تھی، مگر اپنی عادت سے مجبور میں بھی تھی، اس لیے اسی واش روم میں شاور لینے چلی گئی، لیکن خوف پھر بھی آ رہا تھا۔ عقیقے کے پروگرام کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سب اسٹڈی میں مصروف ہو گئے، بس کبھی کبھی ملنے ملانے کا سلسلہ رہتا۔ وہاں اس گھر میں 3 ماموں کی فیملیز بخوشی رہ رہی تھیں۔ میرے بی ایڈ کے امتحانات قریب تھے اور میرا بورڈ سر سید گرلز کالج ناظم آباد میں تھا، جو کہ بڑے ماموں کے گھر سے بہت قریب تھا، پیدل کا راستہ تھا۔ بڑی مومانی نے کہا شاہ فیصل سے آنے جانے میں بہت ٹائم ضائع ہوگا، امتحانات ہمارے گھر سے دے دو، حسن تمہیں ٹائم پر لانا لے جانا کر لیا کرے گا۔ میں بھی وقت کی بچت سے وہاں چلی گئی اور امتحانات دینے لگی۔ آخری پیپر والے دن ہم سب نے پلان کیا کہ آج رات ہم خوب ہلہ گلا کریں گے، گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں سوئیں گے اور بس رات بھر ہنسی مذاق کریں گے، آئس کریم بھی کھانے چلیں گے۔ جب میں آخری پیپر دے کر آئی تو رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب آئس کریم کھانے گئے۔ بڑے ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے حسن بھی اپنی امی کے ساتھ فرسٹ فلور پر سو گیا تھا۔ ہم سب کزنز ڈرائنگ روم میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے اوپر خوبصورت سی گرل لگی ہوئی تھی، اسی گرل سے اس اسٹور کا گیٹ نظر آ رہا تھا
اور میری نظر اسی گیٹ پر ٹھہر جاتی تھی۔ میں بار بار اسی گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہنسی مذاق سے فارغ ہو کر ہم تینوں اب لیٹ چکے تھے اور لیٹ کر باتیں کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے ہوں گے۔ ڈرائنگ روم میں 0 کا بلب آن تھا۔ میں اٹھی، ڈرائنگ روم کا گیٹ کھولا اور ٹوائلٹ چلی گئی۔ جیسے ہی میں ٹوائلٹ سے نکلی تو 2 قدم کے فاصلے پر فریج رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی چیز کھڑی ہوئی تھی جو کہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم پر سر موجود نہیں تھا، باقی پورا جسم سیاہ لباس میں موجود تھا اور سر کی جگہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ سیڑھیوں پر لگے بلب سے اچھی خاصی روشنی آ رہی تھی اور ساتھ ہی مین گیٹ پر بھی بلب لگا ہوا تھا۔ اتنی روشنی میں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس سر کٹی مخلوق کا رخ میری ہی جانب تھا۔ میں ساکت واش روم کا گیٹ پکڑ کر کھڑی اسی مخلوق کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مخلوق بس 2 قدم کی دوری پر کھڑی تھی۔ میں انتہائی خوفزدہ تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنا کالا سیاہ لباس اور اس مخلوق کے وجود پر سر نہیں ہے اور سر کی جگہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں انتہائی خوفزدہ اور پریشان تھی، پسینے سے نہا گئی تھی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، سانسیں رک سی جا رہی تھیں۔ میں نے اسی مخلوق کو دیکھتے ہوئے گیٹ بند کر دیا، واش بیسن سے ہاتھ دھوئے اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں جلدی سے ڈرائنگ روم کا گیٹ کھول کر اندر آ گئی اور اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں وہم میں ہوں اور میرے اس وہم کی وجہ سے سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کزنس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے بات کو ٹال کر آنکھیں بند کر لیں، سونے کی ناکام کوشش کرتی رہی لیکن ساری رات سو نہ سکی۔ صبح نانی ملنے آ گئی۔ میں نے سب سے چھپ کر نانی کو رات کا بتایا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے سب کو بتانے سے منع کیا کہ یہاں رہنے سے ڈر نہ جائیں۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی، بھائی کا ویٹ کر رہی تھی۔ بھائی کے آتے ہی میں اپنے گھر آ گئی۔ کافی دن تک اس مخلوق کے خیال سے اپنے وجود کو بھاری پایا اور بار بار وہ شے میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ بہرحال میں اتنے کمزور اعصاب کی مالک نہیں تھی۔ خود کو سنبھالا، نوافل پڑھتی رہی، بہت جلد خود کو نارمل کر لیا تھا۔ لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو وہ منظر آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ وہ شے آنکھوں کے منظر سے نہیں نکلتی۔ 3 سال رہنے کے بعد مجبوراً ماموں کو وہ گھر بیچنا پڑا کیونکہ وہاں سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن کسی نے ان واقعات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ایک حادثہ ایسا ہوا کہ اس نے سب کی زندگی ہی بدل دی۔ اس گھر کی رونق بڑی ممانی، جو کہ خوش مزاج ہنسنے ہنسانے والی خاتون تھیں، بہت ہی دوستانہ مزاج تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سال اپنے گھر میں بڑا میلاد کروں گی۔ اسی سلسلے میں بڑے ماموں سے کہنے لگیں، آپ صدر جانے سے پہلے مجھے پرانے محلے لے چلیں، وہاں میلاد پڑھنے والی ایک خاتون ہے، بہت اچھا میلاد پڑھتی ہیں، میں واپسی پر رفیق کے ساتھ آ جاؤں گی۔ رفیق ماموں ان کے دیور ہیں۔ ممانی میلاد والی خاتون سے بات کرنے لگیں۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑی ممانی بوجھل قدموں سے نانی کے گھر چلی آئیں۔ چھوٹے ماموں نے کہا، بھابھی میں لنچ کر کے چھوڑ آؤں گا، آپ کچھ دیر رک جائیں۔ بڑی ممانی اداس سی ہو گئی تھیں کہ وہ میلاد کا پروگرام نہیں کروا سکیں۔ پھر کہنے لگیں، رفیق میں چلی جاتی ہوں۔ ماموں کا ایک کزن آ گیا تھا، اس کے ساتھ بائک پر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی گلی سے نکل کر روڈ پر آئیں، ایک رکشے والے نے ایک دم رکشہ چلا کر ان کی بائک کو ہٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ روڈ پر گر پڑیں۔ سامنے سے اسپیڈ میں بس آ رہی تھی اور وہ بس بڑی ممانی کا سر کچلتی ہوئی چلی گئی۔ ان کا سر ختم ہو چکا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ ہم سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ سے ہم سب لرز کر رہ گئے تھے۔ ان کے انتقال نے سب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کافی وقت لگا سب کو سنبھلنے میں۔ بہرحال کافی عالموں نے اس گھر کی وجہ بتائی۔ وہ گھر بڑی ممانی نے بڑے پیار سے سجایا تھا۔ اس گھر کے مالک بڑے ماموں اور بڑی ممانی ہی تھیں۔ اس طرح کا حادثہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے اس گھر میں بنا سر کے سیاہ لباس میں ایک مخلوق نظر آئی تھی۔ پھر بڑی ممانی کا ایکسیڈنٹ بھی ایسا ہوا تھا کہ ان کا سر کچل گیا تھا، چہرہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی کنیکشن ضرور تھا، لیکن کیا، یہ میں نہیں جانتی۔ خیر، ایک وقت آیا کہ ماموں نے وہ مکان فروخت کر دیا اور دوسرا مکان خرید کر اس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آج بھی اس مخلوق کا ذکر مجھے خوف کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ آنکھوں کے پردے پر اس کا وجود سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ایسی مخلوقات سے محفوظ فرمائے، آمین۔